اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب سورہ توحید کا نزول ہوا، سورہ توحید کا، سورہ قل هو اللہ کا، تو رسول نے اس سورہ توحید کو مختلف عمراء کے سامنے، مختلف مذاہب کے سامنے یعنی پیش کیا اس صورت میں کہ آپ نے لیٹر لکھے، خطوط لکھے اور وہ خط پہنچائے گئے۔ جب یہ خط نجران کے عیسائیوں کے پاس پہنچا تو وہ سر جوڑ کے بیٹھ گئے، اور یہ کون سا نبی آ گیا کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ایک نئی قرآن کتاب کا تعارف کروایا ہے۔ تو وہ پریشان تھے، کیوں پریشان تھے؟ اس لیے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اور اس سورہ میں ہے لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا گیا نہ اس سے کوئی جنا گیا، یعنی گویا کہ نہ اس کا کوئی ماں باپ ہے اور نہ وہی اس کا کوئی بیٹا اور بیٹی ہے، وہ رشتہ داریوں سے منزہ ہے، پاکیزہ ہے، یہی اس کی پاکیزگی ہے۔ کبھی سبحان اللہ پڑھیں تو ایک صورت یہ بھی آتی ہے کہ اس کو بھی سوچ لیا کریں کہ اللہ رشتہ داریوں سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، زوجہ سے پاک ہے، توجہ فرما رہے ہیں، یہ بہت سے ظلم سے پاک ہے، جھوٹ سے پاک ہے، توجہ فرما رہے ہیں، نقص سے پاک ہے، کمزوری سے پاک ہے، کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی اس کا مدد کرنے والا کوئی نہیں، وہ تنہا ہے، تنہا تھا، تنہا ہی رہے گا۔ کہ جب یہ نجران کے عیسائیوں کے پاس پہنچا، ایک صلوات پڑھ دے مل جائے، تو ان سب نے مشورہ کیا اور وہاں کے عمراء نے سب کو طلب کیا، اپنے علماء کو، عمراء کو جو دولت مند تھے ان کو طلب کیا۔ جب طلب کر لیا تو سب سے ریکویسٹ کی گئی، اور یہ پیغام ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچایا گیا۔ اب وہ پریشان بھی تھے لیکن مجبور تھے کہ اس خط کو بغور اس کا جائزہ لیا جائے اور ایک وفد بھیجا جائے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر گفتگو کرے اور یہ مسئلے کو حل کیا جائے۔ روایات یہی ہے، 40 سے لے کر 80 افراد تک کی تاریخ نے نشاندہی کی ہے کہ 40 سے لے کر 80 تک افراد ان میں چنے گئے قبائل میں، اور ان میں جو سب سے بڑا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا، اور اس کو اقصف اعظم کہتے تھے۔ اقصف اعظم یہ کہ وہ گویا کہ جیسے کہ چیف جسٹس، تمام امور مذہبی اس کے ہاتھ میں ہوتے تھے، اور اس کے 2 مددگار تھے، ایک عبد المسیح جو ظاہراً عقل مند زیرک تھا، بہت زیادہ پڑھا لکھا تھا، اور دوسرا عامر کے نام سے مشہور ہے، اور وہ کیا تھا؟ دولت مند تھا۔ بہرحال یہ میں نے ایک حوالہ دے دیا ہے کتاب کا، کیونکہ مختلف کتابوں میں نام آئے ہوئے، تو آپ پڑھیں تو یہ نہ کہیں کہ مولانا نے شاید غلط پڑھ دیا، یہ اس میں میرا قصور نہیں ہے۔ عبد المسیح کو سید بھی لکھا گیا، یہ بھی ایک ذہن میں بٹھا دیں کہ عبد المسیح کو سید بھی لکھا گیا ہے۔ بہرحال ان سب نے مشورہ کیا اور اقصف اعظم نے یہ طے کیا کہ ہم سب طے کرتے ہیں اور افراد چنتے ہیں، 80 افراد، اور ہمارے یہاں بھی اتھینٹک روایات یہ ہیں کہ 70 افراد چنے انہوں نے، اور ان 70 میں سے پھر 7 چنے گئے جو مدینے آئے، اور ان 7 نے مدینے آ کر بڑا خوبصورت پیغام بھی ہے، ساتھ ساتھ چلے گا۔ 7 افراد مدینے داخل ہوئے، زرق برق لباس پہنے ہوئے تھے، شینیل کے اور ریشم کے لباس پہنے ہوئے تھے، گلے میں سونے کے کلادے، سونے کے ہار تھے،
ہاتھوں میں اچھے جواہرات کی سونے کی انگوٹھیاں تھیں۔ جب وہ وارد مدینہ ہوئے اور لوگوں سے پوچھا کہ آج کا جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے وہ کہاں ملے گا، لوگوں نے کہا وہ مسجد میں ہے۔ توجہ کیجیے گا، اب یہ چلے مسجد کی طرف اور یہ سوچتے آ رہے ہیں، دیکھتے ہیں آیا وہ طالب ملوکیت تو نہیں ہے، بادشاہت طلب کرنے والا تو نہیں ہے، یا واقعاً کوئی نبی کی صفات اس میں ہیں۔ ہم دیکھیں آج چل کر جو آ کر دیکھا تو ایک ٹوٹی ہوئی چٹائی پر وقت کا نبی مرسل اعظم عیسیٰ کا مولا بیٹھا ہوا، آ کر دیکھا اور ان کو بھی رسول نے دیکھا، لیکن رسول نے ان کو کوئی اہمیت نہ دی، کوئی لفٹ نہ دی۔ یہی اس لیے ہے، یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں بچوں کو معلوم ہو جائے۔ اس میں ایک خوبصورت واقعہ چھوٹا سا وہ لازمی بیان کرنا ہے۔ بہرحال یہ والد مدینہ ہوئے، مسجد میں داخل ہوئے، رسول کو دیکھا، رسول نے ان کو کوئی اہمیت نہ دی اور یہ دیکھ کر پریشان ہو کر مسجد سے باہر آئے کہ اس نبی نے ہمیں حیثیت کیوں نہ دی، اہمیت کیوں نہ دی، عزت کیوں نہ دی۔ یہ پریشان تھے، باہر نکلے مسجد سے، اب یہ تلاش میں تھے کہ کوئی ایسا شخص مل جائے جو ہماری رہنمائی کرے کہ رسول نے ہمیں اہمیت کیوں نہیں دی، رسول نے ہمیں حیثیت کیوں نہ دی، رسول نے ہماری تعظیم کیوں نہ کی۔ اس سے پوچھا، اس سے پوچھا، اس سے پوچھا، کسی کو سمجھ میں نہ آیا۔ میں تو عرض کروں گا کہ لوگوں کو چاہیے تھا، اصحاب کو چاہیے تھا کہ استنباط کرتے اور وجہ بتا دیتے، لیکن کسی میں جرأت نہ تھی کہ وہاں پر موجودگی رسول میں کوئی استنباط کر کے کوئی فتویٰ دیتا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک شخص پاس آئے اور اس کا نام تھا سلمان محمدی۔ اس نے کہا اگر اس مسئلے کا کوئی جواب دے سکتا ہے تو وہ ایک ہی شخص ہے جس کا نام علی بن ابی طالب ہے، وہ علی جواب دے سکتے ہیں۔ آپ آ گئے مولا کائنات کے پاس، یہ سب کے سب مولا نے کہا کہ تم یہ جو زرد برق لباس پہنے ہوئے ہو، یہ جو سونے کی چین پہنے ہوئے ہو، یہ سونے کی انگوٹھیاں پہنے ہوئے ہو اور یہ ریشمی لباس پہنے ہوئے ہو، یہ رسول تمہیں اہمیت نہیں دے گا، وہ تو محبت کا پیغام دینے آیا ہے، سونا دیکھنے نہیں آیا۔ تھوڑا بیدار ہوں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ بھی بیدار ہیں، بول رہے ہیں۔ تو دوسرے دن مولا کائنات فرماتے ہیں جب تک یہ اتار کے نہ جاؤ گے تمہیں رسول اہمیت نہیں دیں گے۔ دوسرے دن والد مسجد ہوئے، وہی سادے لباس، انگوٹھیاں اتر گئی، انگوٹھیاں اتر گئی، ہار اتر گئے، ریشمی لباس اتر گئے، تو اور یہ لوگ سادے لباس میں مسجد میں داخل ہوئے، رسول نے ان کا احترام کیا۔ اللہ، اب دیکھیں پیغام، آج ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں اور یہ چلتا رہتا ہے۔ آج ہمارے ممبروں پر ذاکرین کو کئیوں کو دیکھا میں بوسکی کے لباس پہنے ہوئے، گلے میں شوقی ہار ڈالے ہوئے، سونے کی انگوٹھیاں پہن پہن کر آ کر مجلس پڑھتے ہیں۔ رسول جس شریعت کی وجہ سے ان عالموں کو اہمیت نہیں دے رہے تھے، تجھے کہاں اہمیت دے رہے؟ رسول اس شریعت کو نافذ کرنے آئے تھے تو وہ اس وقت پسند نہیں کیا تو کیا آج پسند کر لیں گے؟ یہ کسی بھی ذاکر عالم خطیب کی اگر یہ کوئی کر رہا ہے تو اس کی ذاتی شریعت ہوگی، حضور والی شریعت نہیں۔ بہرحال وقت ہو گیا نماز کا، بڑا خوبصورت پیغام ہے اور انشاءاللہ اس پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ وقت ہوا نماز کا، اذان ہو گئی، اور روایت یہ ہے کہ ان کی نماز کا وقت پہلے ہوا اور ان کے ایک آدمی نے کھڑے ہو کر دوسرے سے کہا کہ گھنٹیاں بجا دو۔ اکسف نے، جو ان کا وزیر وہ تھا، اکسف اعظم جو تھا ان کا سب سے بڑا عالم تھا، اس نے کہا گھنٹیاں بجاؤ تاکہ ہم عبادت کر سکیں۔ وہ گھنٹیاں بجا دی گئی، بجانے لگے تھے تو ایک شخص نے کہا اٹھ کر کہ یہ تو مسجد بھی ان کی ہے،
علاقہ بھی ان کا ہے، نبی بھی موجود ہے، صحابہ بھی موجود ہیں، ہم گھنٹیاں بجائیں گے تو یہ تو ہمیں ماریں گے۔ تو صوفی اعظم اتنا سمجھدار تھا، اس نے کہا میں نے حکم اس لیے دیا تاکہ پتہ چلے کہ یہ نبی ہے بھی کہ نہیں۔ اندازہ کریے۔ تو آپ کچھ نہ بولے، انہوں نے گھنٹیاں بجائی اور نماز پڑھ لی، نماز پڑھ کے اپنی عبادت کر کے فارغ ہو گئے۔ اب پیغام دے دیں کہ اس نبی نے جو کائنات کے لیے ہادی بن کر آیا تھا، کائنات کو ہدایت دینے آیا تھا، ان عیسائیوں کو اپنی مسجد میں آنے کے لیے روکا نہیں، انہوں نے اپنے طریقے سے عبادت کو انجام دیا، رسول نے روکا نہیں۔ یہ چونکہ نہیں، چون اس لیے کہ یہ مسجد ہے اللہ کا گھر۔ آج جو کائنات میں یہ وہابیوں کی مسجد ہے، یہ اہل حدیث کی مسجد ہے، یہ شیعوں کی مسجد ہے، یہ اہل حدیث کی مسجد ہے، یہ بریلویوں کی مسجد ہے، یہاں وہابی نماز نہ پڑھے، یہاں بریلوی نماز نہ پڑھے، یہاں سنی نماز نہ پڑھے، تم کس کی شریعت پر چل رہے ہو؟ رسول نے تو اس زمانے کے دشمنوں کو بھی اجازت دے دی تھی۔ اندازہ کریں، ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ ان سب مولویوں نے بگاڑ دیا۔ اگر آج اللہ کی، یہ کسی زمانے میں 2016 یا 17 میں میرا لائیو پروگرام چل رہا تھا سحر کا ٹی وی پر، اس میں بھی میں نے عرض کیا تھا، انہوں نے آخری وہ کہتے ہیں نا کہ 2 سیکنڈ میں کوئی پیغام، تو میں نے پیغام یہی دیا تھا اس میں بھی کہ جس دن مسجدوں کے دروازوں پہ لکھا ہوگا نا اللہ کی مسجد ہے، یہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ آج یہ وہابی، دیوبندی، عیسائی، بریلوی، سنی، شیعہ، یہ ختم ہو جائے اور ہر ایک کو نماز پڑھنے دی جائے تو ماحول کچھ اور ہو جائے۔ بہرحال پیغام دینا مقصود تھا۔